ایک صاحب نے عرض کیا کہ خواب بھی تو ایسے ہی قسم کی چیز ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں خواب بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے خیال کا ایک قسم کا عکس ہے، ہم پیدا کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچو تو وہ بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن میں نے اس وجہ سے پردے والی مثال دی کہ اس میں یہ خوبی ہے کہ ایک چیز تمہارے باہر سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی دو اسٹیجز ہیں۔ جو خالی فلم بنا رہا ہے پہلے تو اس کو دماغ میں سوچے گا، پھر اس کا نقشہ تیار کرے گا، جیسے صحیح طور پر لوگ کرتے ہیں۔ سمجھو کہ یہ جیسے لوح محفوظ ہے کہ ہر چیز پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، تو پہلے سے سوچ لے گا، پھر اس کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی یہاں تو ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو کچھ اختیار بھی دیا ہے، وہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ اس مثال میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہستیاں اس نے پھینکی ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بہرحال مثال ہے، اور وہ بھی مادی۔ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں جن میں اللہ کے اختیار کا بھی عکس ہے، یعنی ایک خاص دائرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو راستہ بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے۔ فمن شاء اتفصل ربہ سبیلا، یعنی جو چاہے۔ اب یہ چاہنے کی بات جو ہے وہ ایک اور کمپلیکیشن ہے جو اس میں نہیں آتا۔ یہ تو صرف ایک پہلو کی مثال ہوتی ہے جس میں دوسرا پہلو نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ہی کیا ہے جیسے ایک اسٹیج ڈرامے میں سب کیریکٹروں سے کہو کہ یہ تمہارے صفات ہیں، تمہاری اس ہستی میں جس کو تم ظاہر کر رہے ہو یہ صفتیں ہیں، اور تم ہی یہ قصہ بناتے چلے جاؤ، یعنی ایز یو گو آن۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے سے ہے، پہلے سے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ قصہ کیا ہے، جیسا موقع ہو تم خود ہی پیش آؤ، قصہ خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ وہ کچھ کر رہا ہے، تم کچھ کر رہے ہو، ایسا کوئی ڈرامہ ہے تو نہیں۔ فری ول بن جانا، جیسے بعض لوگوں نے، زیادہ تر مزاحیہ لوگوں نے ایسا کیا ہے، ایسا ہوا ہے کہ کوئی قسم مقرر نہیں ہے، بس ایسے ہی اپنے اختیار سے کچھ کرتے چلے جاؤ۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے، یہ تو اور چیز ہے، لیکن یہ کہ تم اپنے اختیار سے اپنے علم کی حد تک کر رہے ہو، اپنے اختیار سے جیسا موقع ہو پیش آ رہے ہو۔ اگر کوئی تم کو مارتا ہے تو تم بھی اس کو مارتے ہو، اگر نہیں مارتا تو تم اس کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ کوئی ایک مثال مقرر نہیں ہے، جب کئی مثالیں ملاؤ تو کچھ نہ کچھ حقیقت کی طرف رسائی ہو جائے گی۔ اصل میں ہماری عقل کی کمزوری ہے، اس وجہ سے پیچیدگی معلوم ہوتی ہے۔ ہماری عقل جو ہے ان سب چیزوں پر محیط ہی نہیں ہے۔ ہم صرف ایک پہلو دیکھ سکتے ہیں، دوسرا پہلو اوجھل ہو جاتا ہے، دوسرا پہلو دیکھتے ہیں تو پہلا اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے دماغ کی، ہماری عقلوں کی کمی ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عقل دی ہے کہ ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ پھر عقلی باتیں ہیں، معرفت تو کچھ اور ہے، فوق العقل ہے، یعنی مشاہدہ۔ اس قسم کی جو باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں وہ بھی مشاہدے ہیں، کہ جو مشاہدے کے وسیلے سے بیان کی ہیں، انہوں نے اپنی عقل سے تو بیان نہیں کی، اور وہ بھی صوفیہ کرام نے بیان کی ہیں۔ مگر آپ متکلمین یعنی علم الکلام کے ماہرین کی بحثیں دیکھیں تو وہ ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے۔ حل ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اس میں کچھ کنٹرڈکٹری باتیں ہوتی ہیں، کہ ایک طرف یہ بھی ہے اور ایک طرف وہ بھی ہے، کیونکہ وہ دونوں باتیں ملا نہیں سکتے۔ دونوں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حقیقت میں سوائے الجھن کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ تم اللہ کو دیکھو، بلکہ قرآن میں ہے اللہ ربی ناظرہ، قرآن اور حدیث دونوں میں ہے کہ تم آخرت میں اللہ کو دیکھو گے۔ صوفیہ کرام کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، یہ سمجھ بھی آتا ہے، لیکن متکلمین اس میں بالکل الجھ جاتے ہیں۔ وہ قطعاً اس کو حل نہیں کر سکتے، کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، لہذا نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اگر وہ دیکھے جا سکتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی آنکھ عطا کی جائے جو بغیر صورت کے دیکھے، لیکن یہ تو صرف ایک الجھن کی بات ہے۔ جب صورت ہی نہیں ہے تو دیکھنے کا کیا مقصد ہے، یعنی دیکھنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کوئی چیز، کوئی شکل یا کم از کم کچھ امتیازی خصوصیات جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، دیکھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علم ہو سکتا ہے یا احساس ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے کا لفظ تو استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ واصل بالعطا میں تو پورا مذہبی کھڑا کر دیا جو مذہب معتزلہ کہلاتا ہے۔ حضرت شہید اللہ
فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ کیونکہ یہ ناممکن ہے لہذا حدیث ہی غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم قبول نہیں کرتے. یہ بھی حل ہے لیکن ظاہر ہے کہ فضول قسم کا حل ہے.